عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائی عود المریض فق العانی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، عود المریض مریضوں کی عادت کیا کرو، وفق العانی جو لوگ قید میں ہیں ان کو جو ہے قید سے آزاد کرو۔ تو اب جو احادیث شروع ہونے والے ہیں کتاب الجنائز، جنازوں کے بارے میں، تو 100 صفحات ہیں۔ تو اس میں جو ہے بیمار کی عادت، موت کا کس طرح سے موت انسان کو آتی ہے، پھر اس کے بعد کس طرح دفن کرنا ہے، نماز جنازہ، یہ سب تقریباً 100 صفحات ہیں، تقریباً 400 حدیثیں ہیں۔ تو اس میں جو تمام بعض حدیثوں میں وہی بات ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے عیادۃ المریض و ثواب المرض، عنوان حدیثوں کا ہونا تقریباً 20 صفحات ہے یہ عنوان، مریضوں کی عادت کرنا اور بیمار ہونے کے بعد کیا ثواب انسان کو ملتا ہے اگر وہ احتساب کرتا ہے۔ بیماری کو برا سمجھنا ہے، بیماری کو برا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جنازہ جیم سے بھی ہے، زبر سے بھی ہے اور زیر سے بھی ہے، اس کی جمع جنائز۔ تو میت کو جنازہ کہتے ہیں، جو تختہ ہے اس کو جنازہ کہتے ہیں زیر سے، جو تختہ ہے اس پر لٹا کے جو ہے نہلاتے نا، اس کو جنازہ زیر سے، اور میت کو جو ہے یہ جنازہ ہے بولتے ہیں نا، جنازہ ہے وہ زبر سے، اس کی جمع جنائز، دونوں کی جمع جنائز آتی۔ تو اس باب میں انہوں نے بیماریوں، جو یہ باب ہے عیادۃ المریض، مریضوں کی عادت، تو انسان عام طور پر جو ہے موت آنے سے پہلے موت کے مقدمہ شروع ہو جاتے ہیں، بیماری فلاں یہ وہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا خاتمہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر بہت کم ایسا ہوا کہ انسان بالکل پوری طرح ہیلدی ہو اچانک مر جائے، یہ تو بہت کم ہے۔ عام طور پر چھوٹی موٹی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری، کچھ تو بیماری کا لمبا چل جاتا ہے، کوئی شارٹ وائل بیماری آتی ہے اور چل جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے بیماروں کے بارے میں۔ تو بیماری کو جو ہے عیادت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ آگے انہوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں، جو بیان کی ہیں صاحب مشکات کے جو لکھنے والے ہیں کتاب، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلم للمسلم 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلمہ واذا داک فاجبہ واذا استنصحک فانصح وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ وَإِذَا مَرِضَ عُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے پر 6 حق ہیں۔ تو جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو، پھر اگر تم کو وہ کوئی جائز دعوت دے، اس کی کمائی بھی حلال ہے، تو تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اگر تم سے کوئی مشورہ طلب کرے، صحیح مشورہ دو، نصیحت طلب کرے تو صحیح مشورہ دو۔ وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، تم اس کی چھینک کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو اس کو۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کی عادت کرو، اور اگر وہ مر جائے تو تم اس کے جنازے کی اتباع کرو۔ تو اس حدیث میں 6 باتیں ہیں، ایک حدیث میں 5 ہیں، ایک حدیث میں 7 ہیں، تو اسے فکسڈ کر کے نہیں، جیسا موقع تھا اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرما دی۔ تو یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ جب تم مسلمان سے ملو سلام کرو، کلام سے پہلے سلام، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، تو ہر نیک بد کو سلام کیا کرو، یہ بات ہے۔ اب بعض وقت جو ہے کچھ جو لوگ وہ ہیں، کسی فاسق کے سلام کا جواب نہیں دینا، وہ بھی کبھی اس کو تنبیہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول جو ہے، ایک صحابی جو ہے بہت بڑا ایسا بلا ضرورت گھر بنایا تھا، وہ آئے اللہ کے رسول جا رہے تھے، کس کا گھر بنایا؟ وہ فلاں نے گھر بنا دیا اس طرح سے، بلا ضرورت اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا جواب نہیں دے رہے۔ اس طرح سے وہ جو 3 صحابہ جنگ تبوک میں جانے سے رک گئے تھے،
آ کے سلام کیا انہوں نے، سلام کا جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے، جواب نہیں دینے میرا، ناراض ہو. تو ایسے جو لوگ مقتدا ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہر عام آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو سلام کا جواب دینا کسی کی، اور وہ سلام کرتا ہے تو جواب دینا تم پر واجب ہو جاتا ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب. تو جواب نہ دینا بولے تو کچھ اس کی ایسی ریزن ہونا چاہیے، ایسے وجوہات میں سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا وہ بھی. تو پہلی حدیث ہمارے سامنے جو بات آئی ہے تو شارح نے لکھا ہے کہ یہ چیزیں امر ہیں، حکم ہے. کسی بھوکے کھانا کھلاؤ، مریض کی عادت کرو، اور جو غلامی کے اندر ان کو آزاد کرو. تو یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہیں یہ چیزیں. کوئی اکلا کرتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے، کوئی بھی نہیں، سب گناہ گار ہوں گے، یاد رکھو. ایک بھوکا آ گیا ہے، اب کوئی بھی اللہ کو دیتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں دیا تو سب کی ذمہ داری آئے گی. سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. بھوکا ہے، بھوکا بالکل مستر ہے، ایسا معمولی بھوکا ہے، چپ مانگنے والے سے مانگتے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے. نہیں، تھیلی بھری رہتی اس کی، جھولی میں سب رہتا ہے، مانگتے رہتا ہو. تو احادیث میں وہ بھی ایک بہت بڑا باب ہے کہ جو آدمی کب سوال کرے. اسی حدیث، یہ حدیث کے اندر آگے آتا ہوں کیا ہے، صدقہ خیرات کی جو حدیث ہے اس میں ہے آدمی کب مانگنا بھائی، جب اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تو جب مانگ سکتے. تھیلی بھر ہے مگر اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگنا نہیں اس کے لیے. کیا وہ تو بڑے بڑے پروپنا کے لے بیٹھے ہیں فقیر. تو خیر، تو بھوکے کھانا کھلانا اگر نہ کھلائیں گے تو سارے لوگ گناہ گار ہیں. بہت بے چین ہو گیا، بھوک سے بہت تڑپ رہا ہے آدمی، تو جو ہے کھانا کھلانا سب لوگوں پر ہے. کوئی ایک آدمی کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. مریضوں کی عادت کرنا، مریضوں کی عادت کرنا بہت ضروری ہے. بے شمار فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی الگ بہت ساری حدیثیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ بابی وہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو غلامی کے اندر جکڑے ہیں ان کو آزاد کرو. اب غلامی کہاں ہے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت سے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. بہت سے لوگ بے گناہ بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. تو یہ پورے قوم کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، سارے لوگ ہیں. تو جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں خاص طور پر جو ہے بہت بڑا جو ہے ہم پر کرم ہو رہا ہے اس حکومتوں کا کہ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو لے جا کے جو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا بغیر کسی اس کے. اور ویسے جرم بھی ہے تو ایسا کوئی جرم نہیں ہے بولیں گے آپ جرم بھی ویسا ہے، کیسے کیسے جو ہے بڑے بڑے پاپی جو ہے باہر نکل کے پھر آ کر نہیں دیکھ رہے، ویسا ان کا جرم بھی نہیں ہے. اگر ثابت بھی کرنا چاہیں گے تو کیا ویسا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ویسے ذرائع وسائل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو خیر یہ کرنا ضروری، یہ بھی جو ہے. تو یہ چیزیں پوری امت پر ہیں، کوئی ایک آدمی کر لیتا ہے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، نہ کریں تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. یاد رکھو یہ فرق. اب جو 6 حقوق ہیں، ایک جگہ 5 کا کیا ہے حدیث میں، ایک میں 6 آیا، ایک میں 7 آیا. تو کوئی حد نہیں ہے، بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں مسلمانوں پہ. ایک مسلمان کے بہت سارے حق ہیں، تو اس میں سے یہاں اللہ کے جیسا لوگوں کی ضرورت پڑی آپ نے کہہ دیا. تو سلام کرنا، پھر اس کے بعد اگر کوئی دعوت کرے ویزا دا کا فجب، دعوت ولیمہ کیا ہے. اب دعوت ولیمہ کچھ جو ختنہ کی دعوت کی، ختنہ کی دعوت صحابہ کرام نہیں جاتے تھے معلوم ہے، ختنے کے پھول سنت ہے، آہستہ سے کر لو خاموش طریقے سے، اس کو گھوڑے بٹھا کے یہ نکال کے وہ کر کے، یہ غلط. صحابہ کرام کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام ہمارے لیے مثالی معیار ہمارے لیے کون ہے؟ صحابہ کرام. یاد رکھو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا بس ختنہ کیا ہو گیا اس نے. تو دعوت ولیمہ اللہ کے کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیا. تو یہ جو ہے بس وہ بھی سنت ہے، کرنا فرض بھی نہیں ہے. سمجھو ولیمہ کرنا فرض نہیں ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو یہ کیا کرے گا، حالت نہیں تو نہیں کرو. اب تو کیا شاندار طریقے سے جو چل رہے ہیں آپ جو ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں بہرحال. حرام کر کے نہیں بولتا میں اس کو، اسلام کا بس مختصر سے لوگ جو لوگ اپنے بلا لیے 2-4 آدمی کھلا لیتے ہو جائے گی، جو رشتہ دار آ گئے ان کو کھلا لیتے ولیمہ ہو جائے گا. ولیمہ ہونے کے لیے جو ہے وہ حال بک کر کے بڑا شاندار کرنا بھی ضروری نہیں. سمجھا؟ ایک ہی ولیمہ اللہ کے رسول اللہ نے جو ہے جو حضرت زینب کا تھا، زید رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرا نکاح سے جب زید اپنی ضرورت پورا کر چکا، فلما قضا زید منہا بطرا زوجناکا، جب زید اپنی ضرورت پورا کر چکا، طلاق دی، ان کی عدت گزر گئی، تو ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اب نکاح کرے، اللہ بول رہا ہے نکاح کرے، کیا کر سکتے ہو؟ تو بتانا تھا نا اللہ کے رسول کو میرا نکاح اللہ کیا ہے. تو آپ نے جو ہے بکری ذبح کر کے جو سب لوگوں کو دعوت دی. تو صحابہ کرام وہی کہتی ہیں ایک ہی ولیمے میں اللہ کے رسول نے بکری کاٹ کے، میں نے گوشت کاٹ کے کھلانا بہت بڑی دعوت سمجھتے ہیں نا، بہت بکری کاٹ کے جو ہم سب لوگوں کو جو کھلایا. دوسرے اس میں کیا بھی نہیں ہوا. آپ سفر میں جا رہے تھے، حضرت صفیہ کا نکاح ہو گیا، تو بولے کیا کرنا چاہیے کہ کسی پاس کیا کیا ہے لے کر آؤ. سب سفر میں توشے جو تھے ہر ایک کے پاس، ایک کے پاس گھی تھا، ایک کے پاس وہ تھا، یہ تھا، وہ سب ڈا کے سب ملا کو
وہی ولیمہ ہو گیا. ولیمے کا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا. اور اس کے بعد 11 نکاح ہوئے, اس پہ بھی نہیں ہوا. معلوم 11 نکاح آپ نے کیے تو وہاں ولیمہ نہیں کیا آپ نے, تو اس کو بہت ضروری سمجھ رہی. تو اب ولیمے کی دعوت ہے تو اب جا سکتے ہیں. ہاں وہاں اگر منکرات ہیں تو نہیں جانا چاہیے. جو بھی ہے وہ آدمی جو ہے اس کی کمائی حلال ہے تو جانا چاہیے. اگر بعض وقت دیکھا جاتا ہے کہ پوری کمائی حرام کی ہے تو نہیں جانا چاہیے. معلوم ہے دوسرے اور بھی بزنس, یہ بزنس ہے, کئی بزنس ہیں, چلو بھائی ہم کو حرام کھلا رہا ہے کہ بدگمانی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. کسی کا صرف بزنس ہی بھی ہوتا ہے, اب صرف جو ہے وہ کرتا ہے ایک آدمی حرامی بزنس کرنے والا ہے تو کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ دو, مت جاؤ. دوسرے بھی بہت سارے بزنس ہیں, لو یہ کیا صاحب اس کا دوسرا بھی بزنس ہے تو ٹھیک ہے جا سکتے. اس کے بعد جو ہے اگر وہ تجھے نصیحت طلب کرے, مشورہ طلب, صحیح سچی بات بولو. نہیں پوچھیں اسے کیا تھی, الٹا سیدھا بول کر اس سے جو ڈراک ہو یا اس کو پر بھروسہ کر کے آیا ہے, اس کی خیر خواہی کرنا ہے. تو جو ہے دین خیر خواہی کا نام ہے. ویزا استنصحک, اس سے خیر خواہی طلب کرتا ہے تو اس سے خیر خواہی کر, صحیح سچی بات بول دے. ایک صاحب آ کے پوچھے بنا کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, ان کو معلوم ہے اس کا نہیں بولے. وہ بولا کیوں صاحب, چپ ہونے کا کام ہوتے جی, یہ کیا لال بیٹھے صاحب, ہم بولتے نہیں صاحب, ہمیں نہیں بولتے, چھوڑو. ارے ہونے کا کام ہو دیجیے, خاموش رہے, ہوا ٹوٹ گیا. پھر یہ دیکھو آپ بھلے کیے کہ بولو اس آپ کو جس کا عیب معلوم تھا, آپ کو پوچھ رہے, نہیں پوچھا تو نہ کو بولو, میں بول رہا ہوں کہ تم نہیں پوچھ جاؤ, بولنے کی ضرورت نہیں. تم نہ پوچھ رہے کیا کرنا صاحب ایسا ہے, دیکھو فلاں فلاں جگہ سے ہم کو رشتہ ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. انہیں جو میں کیوں بولوں دے وہ کرنا کرو. تم سے نصیحت تمہارے خیر خواہی طلب کر رہا ہے, مشورہ طلب کر رہا ہے, صحیح مشورہ نہیں دیا, پھر ایسے ہو کے ہوئی نکاح ہوا فلاں, پھر ٹوٹ بھی گیا. اس کو مصیبت پہ کیا نا آپ نے, 2 پارٹی میں, ایک پارٹی نہیں, دلہن کی پارٹی بھی دلہے کی پارٹی, دونوں کو پرابلم ہے. تو نصیحت طلب کرتا ہے تو صحیح صحیح مشورہ دو, یہ بھی تم پر فرض ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو جب اس کو تم یہ کہو کہ اللہ تجھ پر رحم کرے, یا رحمک اللہ, اللہ تجھ پر رحم کرے. چھینک اندر سے جو بیٹھا رہتا ہے چھینک چلا جاتا ہے. 1 بار 2 بار, مطلب کے پاس ایک آدمی چھینکا 1 بار کیا, 2 بار, تیسری بار کہا اس کا تو زکام ہو گیا, اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, مطلب چھینکتے رہتے نا. الرجی ہے وہ سے چھینک, وہ آتی رہتی چھینک تو وہ نہیں ہے بس. تو یہ کبھی ایک مرتبہ چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ کہنے کے بعد ہی آپ اس کو تشمیت کہتے, وہ شمت ہو. ویزا مریض ہے جبکہ بیمار ہو جائے تم اس کی عادت کرو. تو باب ہی وہی ہے, بہت سارے حدیثیں ہیں کہ کیا فضائل اس کے ہیں, بے شمار فضائل اس کے ہیں. اس کے بعد ویزا مات, جب وہ انتقال کر جائے تو تم اس کی جنازے کی اتباع کرو. لوگ بہت بے فکری سے کوئی مرتا ہے کہ ہم کو کیا ہے بھائی, کچھ لوگ کریں نہیں, چھوڑو, اتنی بڑے فضائل اس کے ہیں. 10 جو 40 قدم جائے گا 40 اس کے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے. کاندھا دینے کے لیے 40 قدم چلتا ہے تو اس کی جو ہے, جو کسی کی نماز پڑھے گا تو نماز جنازہ پڑھے اس کو 1 قرۃ ثواب ملے گا. 1 قرۃ ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے. معلوم ہے تھوڑا ہے احد پہاڑ, وہ اب کہاں سب کاٹا کٹی ہو گئی سب ہے, اس زمانے کا احد پہاڑ, اتنا بڑا ثواب ملے گا, بے انتہا ثواب. اگر جنازہ تدفین تک رہتا ہے تو 2 قرۃ ثواب ملیں گے. لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ لیا, کوئی جاتی جوڑو ہم کیا جائیں گے. ایک آدمی کے نامہ کشف کی باتیں ہیں اور بزرگوں کو جو کشف ہوا, ایک آدمی کا جو ہے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا گیا, کیا کم نیکیوں کا پلہ کم تھا, جو 3 پسو مٹی ڈالا تھا نا, ہر آدمی مٹی دے, وہ 3 پسو مٹی آ کے پڑی, اس کے بعد ایک دم جھک گیا اس کا نیکیوں کا پلہ. مولوی سے دور ٹھہر کے بس کوئی کیا کر رہا ہے کر دو ہم کو. تو ایک تو یہ کہ اس کا بھی حق ہے کہ تمہارا مسلمان بھائی ہے کہ تم اس کی جنازہ کرو, نماز پڑھو, اس کی تدفین میں رہو, اور اس کے علاوہ تم کو اتنا ثواب مل رہا ہے. اس کے واسطے کرنٹ کر رہے ہیں لیکن تم کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہا ہے, سمجھے آپ. پھر اس کے بعد موت کے, اس کی موت سے تم کو بھی سبق ملتا ہے, چلو وہی نہیں مرا میں مرنے والا ہوں. اس کے اثرات اور الگ, اتنے اثرات اس کے ہوتے ہیں. کسی کی موت کے بعد انسان کو سوچتا ہے میں بھی مرنے والا ہوں, وہی کیا ہے, ہم نے کہا ہمارا دوست کو لگا, ہمارا بھائی چلا گیا. تو اس لیے جو ہے نماز جنازہ پڑھنا, اس کے ساتھ جانا, ہاں اس کے ساتھ وہ کرنا ہے, ساری چیزیں جو ہے شریعت نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. اس کو حق قرار دیا, اس کا حق تم پر ہے, مرنے کے بعد جاؤ تو کوئی ہے وہ تو کرنے والے کریں گے. پہلے تو ان کے جو رشتہ دار ہیں یا محلے والے ہیں, اس کے بعد پورے شہر والے ہیں, گاؤں والے ہیں, شہر والے ہیں, اس کے بعد وہ وطن والے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان ذمہ دار ہیں کرنے کے لیے. کون تب کرتے ہیں بیٹے, تم بھی کرو. تو اللہ نے اتنا بڑا ثواب رکھا اس کے اندر, پھوٹ مل رہے ہیں, پھوٹ جا رہے ہیں تم کو. اگر تم وہی کیا ہے جو احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے کرے گا تو ضرور ثواب ملے گا. اب کیا کرنا نہیں گے تو باتیں کرتے لوگ,
اس کو ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ کیا کرنا پھر، چپ جانا ہے، جانا نہیں کہ کیا ہوتا ہے، کبھی چپ جا کے منہ دکھا کے پڑتا ہوں، چپ میں بات ہو جائے مل کے آ جاؤ، ملو تعزیت کرنا، ہاں تعزیت کرنا بھی حق ہے مسلمان۔ اب یہاں نہیں ہو، 6 باتیں نہیں، 6 حقوق لکھے ہیں، تعزیت کرنا بھی، اگر مقیم ہے تو 3 دن تعزیت کر سکتا ہے، باہر سے آنے والا بھی اس کو تو اس ٹائم نہیں آئے گا، کبھی بھی تعزیت کر سکتا ہے۔ تعزیت دینا تسلی دینا کہ دیکھو بھئی وہ انتقال کر چلے گئے، ہم بھی مرنے والے ہیں، ہاں تسلی دینا کسی کو، تعزیت کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ مصیبت کے اندر ایک ہی مصیبت نہیں، کوئی بھی مصیبت کیوں نہ اس کو تعزیت کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اور بھی سہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔